اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد صدق اللہ العظیم۔ تقریب میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں ان سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے جو باہر سے مہمان یہاں پہ تشریف لائے کمی بیشی کے باوجود میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارا یہ اکھاڑا ہمارا یہ پروگرام اللہ کے فضل و مہربانی سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ میں ورلڈ بینی ایسوسی ایشن کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ڈویژن کے اندر اپنی اس ثقافت کو اجاگر کرنے میں، اپنے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے میں، اپنی اس ثقافتی کھیل کو زندہ رکھنے میں ان کا ایک بڑا نمایاں کردار ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام اس میں اپنے بزرگ لالا فضل احمد صاحب، راجہ طارق صاحب، سرفراز صاحب، میرے چھوٹے بھائی اس یونین کونسل کے چیئرمین پہلوان راجہ شاہد صاحب، راجہ رضوان صاحب اور دیگر ہمارے بڑے محترم بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری رستم صاحب اور دیگر جو ہمارے سارے ساتھی ہیں، راجہ خضر اور باقی جتنے بھی، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کافی بیت چکا ہے لیکن میں دو تین باتیں اس کھیل کے حوالے سے ضرور کروں گا۔ گو کہ میں اس کھیل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن میں راجہ عبدل صاحب کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی خاص شفقت مجھ پہ رہی ہے۔ وہ پرانے لوگ اگر ان کو جانتے ہیں، چاچا کالا صاحب، چاچا حسین، سکول دور سے کالج دور تک ان کی دست شفقت رہی ہے۔ گو کہ میں سیاسی آدمی تھا لیکن رولی گلی کے اندر جو اس حلقہ کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کا ملک کرامت صاحب اور ان تین چار لوگوں کا بڑا کردار تھا۔ اور میں جب چھوٹا سا تھا، مجھے داڑھی نہیں تھی، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے خاندانوں کی دست شفقت ہم پہ رہی ہے۔ میں ابزرو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو روایتی کھیل ہیں ان میں ایک چیز مجھے جو یہاں پہ وہ گم دکھائی دی، وہ نظر نہیں آئی۔ گو کہ ہمارے پہلوان یہاں پہ انتہائی سنجیدہ بھی تھے، ان کے اندر تکبر بھی نہیں تھا، شائستہ بھی تھے، ریفری کے فیصلے کو بھی مانتے تھے، لیکن شائقین کے اندر یہ جو ہمارا روایتی یہ جو کھیل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کا بڑا بے پناہ احترام کرتے تھے، اور جس سوسائٹی کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر، جس گھر کے اندر، جس گلی اور محلے کے اندر بڑوں کا احترام ختم ہو جائے وہاں پھر برکتیں نہیں رہتی، وہاں پھر برکتیں نہیں رہتی۔ بار بار چوئی صاحب سٹیج پہ جا رہے تھے، مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ بھی ہماری ثقافت کا ایک بڑا اہم جزو ہے، بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ کوئی بڑی دیدہ دلیری نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اندر بار بار اعلانات ہو رہے ہیں، نظم و ضبط کو اس کو فالو کرنے کی تلقین ہو رہی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ۔ یہ کوئی سرکاری سطح پہ نہیں ہو رہا، یہ ورلڈ بینیئر جو ایسوسی ایشن ہے، میں یہاں پہ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، مہربان بھٹ صاحب، ان کا نام نہ لوں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ میں ایک ہمارا لوکل الیکشن تھا، میں ان کے قریب ہونے کا موقع ملا، جنون کی حد تک کو اپنے اس کھیل سے، اس کھیل کے میں شامل ہونے والے لوگوں سے جنون کی حد تک کو محبت کرتے ہیں۔ لیکن شاید وہ یہاں پہ موجود ہوتے
تو میں ہو سکتا ہے یہ جو صورتحال ہوئی وہ نہ ہوتی، ملک پنو صاحب یہاں پہ موجود ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اس کے باوجود ہماری قوم کے اندر اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہے، اس کے باوجود یہ جو ہمارا پروگرام ہے اللہ نے بڑی مہربانی سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ یہاں پہ وہ فاتح یہ شکست کی کوئی بات نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کی بات ہے تو بڑی انٹرٹینمنٹ تھی، اور یہ وہ کھیل ہے جو آپ کو بے شمار چیزوں سے، میں جب اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ان کو سنتے تھے، میں نے یہ کہا کہ میرا اس سے زیادہ نہیں، لیکن ان کو دیکھتے تھے سنتے تھے کہ ایک دفعہ آیا تھا، سے میں نے پوچھا، وہ بزرگیں ان کی عمر 80 کے قریب تھی تو ان کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، میں نے کہا جی آپ کی خوراک، انہوں نے کہا جی جو مل گیا وہ کھا لیتا تھا، قناعت پسندی۔ اس سے ایک سبق ملا کتنے قناعت پسند تھے، انہوں نے کہا کبھی میں نے اپنی بیوی سے بھی نہیں کبھی کھانا مانگا، یعنی قناعت پسندی کی بڑی مثال ہے راجہ افضل صاحب۔ تو اسی طرح راجہ کالا صاحب، چاچا حسین صاحب، اور میں جن کی دست شفقت میں آج کل ہوں، انکل فضل احمد صاحب، اگر اخلاص کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، دلیری کی بات کریں، جرأت کی بات کریں، محبت کی بات کریں، ایثار کی بات کریں، اور میں یہ کہوں کہ شفقت کی بات کریں تو لالا فضل احمد صاحب جیسے پہلوانوں کو آپ دیکھیں گے، آپ ان کو فالو کریں گے، اللہ کے فضل و مہربانی سے زندگی کے کسی میدان میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مجھے ایک حیرانگی بھی ہے کہ یہ جو ہمارا کھیل، اس میں کوئی زیادہ بڑے اخراجات کا معاملہ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہمارے محترم بزرگ ریفری صاحبان بھی ہیں، میں آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹیج پہ یہاں پہ سردار فہراب صاحب، چودھری محبوب صاحب اور دیگر لوگ، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا، بڑے معتبر شخصیات یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ اس کھیل کو اس ڈویژن کے اندر، بلکہ میں ڈویژن سے بھی منیمائز کروں گا، صرف 2 اضلاع کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، میرپور اور کوٹلی کے اندر یہ کھیل ہے، اس کو سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ 8-10 ٹونشن کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر بریٹا کا میلہ سرکاری طور پر ہو سکتا ہے، 6-8 میں ساتھ تھا اس وقت کے وزیر اعظم سردار رفیق صاحب کے ساتھ، کہ جب وہ چترپڑی والا میلہ اس کو بھی باضابطہ سرکاری طور پر اس کو بنایا جانے لگا ہے اب ہر سال، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 4-6-8 پروگرام ہر تحصیل کی سطح پہ، ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ ان 2 ڈسٹرکٹ سے اندر کے کروائے جائیں، تو اس کے لیے میں نہیں سمجھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے۔ ہمارا نہ کوئی آج لباس ہے اپنا، نہ ہماری کوئی زبان ہے، نہ ہمارا کوئی کھانا ہے، یہ کوئی نہ ہمارا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب کے اندر بیٹھ کے، سندھ کے اندر بیٹھ کے، انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے، جی یہ ہمارا اپنا روایتی کھیل ہے۔ اس کھیل کے علاوہ ہم نہیں کہہ سکتے کرکٹ ہے پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے، پورے پاکستان میں، فٹ بال ہے پورے پاکستان کے اندر کھیلا جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کوئی کرے تو کس سے مطالبہ کروں، اس پہ میں بات کرتا، لیکن اللہ نے اگر توفیق دی، اگر اس وقت میں اتنا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، لیکن اگر 4-6-8-10 سال پہلے کوئی کسی سطح پہ مجھے اس کا اندازہ ہوتا تو میں یقیناً اس کو شامل کروا لیتا، اور اللہ نے اگر توفیق دی، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جہاں ورلڈ میڈیا ایسوسیشن آپ کے لیے بہت کام کرتی ہے، اگر یہ سرکاری سطح پہ یہ پروگرام ان کا انعقاد ہو تو میں یہ سب سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مساوات کا پہلو وہ زیادہ سامنے آئے گا، اور ورلڈ جو بینی ایسوسیشن ہے وہ اپنے پہلوانوں کو وہ ان کے ویلفیئر کے کام کو زیادہ کر سکتی ہے اگر اس کو سرکاری سطح پہ بنایا جائے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر کافی آپ لوگوں کا وقت لے لیا، جو ہمارے باہر سے ریفری صاحبان بڑے خوبصورت لوگ، لگتا یہی ہے کہ اپنے بھارت کے اندر یہ بھی لوگ پہلوان رہے ہوں گے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شائقین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا والے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اپنے سمروڑ سروٹا، یہ ہے بھی جو سچی بات ہے، یہ پہلوانوں کی سرزمین ہے۔ راجہ بشارت صاحب کو دیکھیں، چودھری اسد صاحب کو دیکھیں، میرا چھوٹا بھائی حارث کو اگر دیکھیں، پہلوان شکیل صاحب کو دیکھیں، پنو صاحب کو دیکھیں، وہ یہ سارے لوگ، پہلوان لطیف صاحب، یہ ساری جو ہے یہ ساری
یہ ہماری یہ سوٹا سمروٹ، یہ کومر، یہ پہلوانوں کی سرزمین ہے۔ نہ صرف پہلوانوں کی، اچھے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں، سیاستدان بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہیں، مجاہد بھی موجود ہیں۔ قاری ادریس صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اہلیان سروٹا سمروٹ کامیاب پروگرام کروانے پہ آپ کا واٹ میڈیا آرگنائزیشن آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے چھوٹے بھائی لالا فضل احمد صاحب ان کے، اور جو ہمارے راجہ طارق صاحب ہیں، میں انہوں نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا ہے، ہمارے پہلوان راجہ شاہد صاحب ہیں، میں یہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے لیے میں 50,000 روپے آپ کو دیتا ہوں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام جو معزز مہمان ہیں، جو ہمارے لوکل تمام لوگ ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ تمام لوگوں کا بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ ایک بات یہ ضرور کہوں گا، ایک تو کھانے کا تعین ہونا چاہیے جہاں، اس کو باقاعدہ وہ لائن اپ ہونا چاہیے جی، اس کے لیے سرکل ہونا چاہیے، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا شائقین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کہ کوئی بندہ ایک دنیا کے اندر جو مہذب قوم ہے وہ اگر کہیں جی بس ایک آدمی ہو یہاں پہ ہمارے، میں وزیر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے فورس کے لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے، تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آئندہ یہ جو اپنی جو ثقافت کے ساتھ ساتھ جو ہماری تہذیب ہے، اپنے بڑوں کا حکم ماننا، ان کا کہا ماننا، ان کی بات کو عزت دینا، انشاءاللہ پہلوانوں کے ساتھ شائقین بھی انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھیں گے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔